تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی بوڑھی ماں کی نوکری کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کس قدر مقام عطا کرتا ہے، کس قدر بلندیاں عطا کرتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس واقعہ نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ اس واقعہ نے لاکھوں نوجوانوں کو ماں کا نوکر بنا دیا، والدین کا خدمتگار بنا دیا۔ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک بوڑھی اور نابینا عورت تھی، نابینا عورت تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بیٹا ہے، گھر میں دو جی رہتے ہیں، ایک بوڑھی ماں رہتی ہے اور دوسرا نوجوان بیٹا رہتا ہے۔ نوجوان بیٹا ماں کی خوب خدمت کیا کرتا تھا، ماں کی خوب نوکری کیا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بوڑھی ماں کو کھانا کھلاتا، ہاتھوں سے بوڑھی ماں کو پانی پلاتا، کبھی ماں کے ہاتھ صاف کر رہا ہے، کبھی ماں کو نہلا رہا ہے، کبھی ماں کے کپڑے دھو رہا ہے، کبھی ماں کے کپڑے بدل رہا ہے، کبھی نابینا ماں کے لیے بستر بچھا رہا ہے۔ ہر وقت ماں کی خدمت میں ہی مصروف رہتا تھا۔ کس قدر خوش قسمت بیٹا تھا، کس قدر اللہ کا محبوب نوجوان تھا کہ اللہ نے اسے والدین کی ماں کی خدمت عطا کر رکھی تھی، ماں کی خدمت کا تحفہ دے رکھا تھا۔ جب شام ہوتی تو بجائے بستر بچھانے کے بوڑھی ماں کہتی، بیٹے مجھے مصلی بچھا دو، میں پہلے اپنے رب کو راضی نہ کر لوں۔ ساری رات بوڑھی اور نابینا ماں عبادت میں مصروف رہتی، ساری رات خدا تعالی کی عبادت میں مصروف رہتی۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا تو ماں ایک ہی دعا کرتی، یا باری تعالی میرے کریم رب، میں ماں کی دعا قبول فرما، میرے اس نوجوان بیٹے کو، خدمتگار بیٹے کو لمبی عمر عطا کرنا، میرے خدمتگار نوکر بیٹے کو لمبی عمر عطا کرنا، لمبی عمر عطا کرنا۔ لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالی نے بوڑھیا کی یہ دعا قبول نہ کی۔ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ ہائے، بیٹے کی جدائی نے ماں کا جگرا پھاڑ دیا، بیٹے کی موت نے ماں کا کلیجہ چیر دیا، ماں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، ماں کو ختم کر دیا۔ بیٹے کی جدائی نے، بیٹے کی موت نے ماں کی دنیا اجاڑ دی، ماں کی دنیا تباہ و برباد کر ڈالی۔ ماں رونے لگی، چیخو پکار کرنے لگی، او میرے کریم رب، اب میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ کون میرے ہاتھ دھوئے گا؟ کون مجھے نہلائے گا؟ کون میرے لیے مصلی بچھائے گا؟ اس نوجوان کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والے کہتے ہیں، ہم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا نوجوان کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب ہم نے اس کی میت کو اٹھائی، جنازہ اٹھایا، قبرستان لے گئے، جیسے ہی ہم نوجوان کی تدفین کرنے لگے تو سب لوگوں نے قبر کے اندر جھانکا، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر میں نور ہی نور تھا۔ قبر میں گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا۔ قبر میں نور ہی نور ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں، جنت کی تمام کھڑکیاں قبر کی طرف کھول دی گئی ہیں اور قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی پڑی ہے۔ تمام کے تمام لوگوں کے منہ پر ایک ہی جملہ تھا، زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ یہ ہے والدین کی خدمت کا اجر، یہ ہے بوڑھی ماں کی نوکری کا اجر۔ جوانوں، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن رہے، تمہاری قبر کے اندر گلاب کے پھول اگے ہوئے ہوں جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہو، تو خدا رہا والدین کی نوکری کیا کرو، بوڑھی ماں کی خدمت کیا کرو، بوڑھے باپ کی خدمت کیا کرو، والدین کو ترسایا نہ کرو، والدین کو ستایا نہ کرو، والدین کو دکھ نہ دیا کرو، والدین کو درد مت دیا کرو، والدین کو اتنا مت ستاؤ، اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔
تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، بہت بڑے عذاب کے منہ میں آ جاؤ گے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، سنو، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں بوڑھی ماں کی خدمت پہنچاتی ہے، بوڑھی ماں کی نوکری پہنچاتی ہے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد، نوجوان کی تدفین کے بعد عزیز و اقارب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ بوڑھی اور نابینا ماں نے کیا کیا؟ نوجوان بیٹے کی قبر کے اوپر لیٹ گئی۔ قبر کے اوپر لیٹ کر بوڑھی ماں نے خون کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے فریاد کی، دعا کی، درد بھری دعا کی، رو کر کہنے لگی، او فریادیوں کی فریاد سننے والے رب، مظلوموں کی آہ سننے والے رب، پیاسوں کو پانی پلانے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، دکھیوں کے دکھڑے سننے والے رب، تو میری دعا قبول کر۔ میں تم سے موت نہیں مانگتی، بس اتنا مانگتی ہوں کہ جس بستر پر میرا نوجوان فرما بردار بیٹا سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، بس میں بھی اسی بستر پر سونا چاہتی ہوں، میں بھی اسی بستر پر لیٹنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ بڑھیا نے کچھ اس طریقے سے، اس سلیقے سے دعا کی کہ عرش والے کو فرش والے پر رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ مولا، اسرائیل تو تیری ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، تیری نوکری پہ کھڑا ہے، تیرے حکم کا پابند کھڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اسرائیل جا، میری بندی بار بار کہہ رہی ہے کہ میں اسی بستر پہ سونا چاہتی ہوں جس بستر پر میرا لال سویا ہوا ہے، جا اس کی روح قبض کر کے آ، جا اس کی روح نکال کے آ۔ اسرائیل گیا اور روح نکال کے چلا گیا۔ 10 دن یہ میت، یہ لاش، بوڑھی ماں بیٹے کی قبر کے اوپر لیٹی رہی، بیٹے کی قبر کے اوپر پڑی رہی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی قبرستان سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک قبر کے اوپر مردہ لاش پڑی ہے، عورت پڑی ہے، مردہ حالت میں پڑی ہے، اور حیران کن بات یہ تھی کہ مردہ لاش کے گرد و نواح خون چوسنے والے درندے، خون خوار جانور گرد نواح بیٹھے ہوئے ہیں۔ درمیان میں مردہ لاش پڑی ہے، لیکن وہ خون خوار جانور، خون خوار درندے اس مردہ لاش کو کھا نہیں رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، میرے مالک آخر ماجرا ہی کیا ہے؟ یہ تو خون خوار درندے ہیں، خون خوار جانور ہیں، یہ تو چیر پھاڑ کر کھا جاتے، لیکن یہ کیوں نہیں کھا رہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، عیسیٰ تو خود ہی ان جانوروں سے پوچھ لے۔ اللہ نے جانوروں کو بولنے کی طاقت دی، بولنے کی ہمت دی، زبان عطا کی۔ جانوروں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم اس بڑھیا کو کھانے نہیں آئے، ہم تو اس نیک بندی کی رکھوالی کرنے آئے ہیں کہ کوئی بھی کیڑا، کوئی بھی کیڑی، کوئی بھی مکوڑا اس کے بدن پر نہ چڑھے، اس کی لاش پر نہ چڑھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، یا باری تعالیٰ، آخر اس تیری نیک بندی نے کون سا ایسا عمل کیا جس عمل کی وجہ سے تو نے اسے اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا تحفہ دیا، اتنا بڑا مقام دیا، جس کی لاش کو خون خوار درندے بھی نہیں کھا رہے، اس کی رکھوالی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا، میرے عیسیٰ، جب اس کا نوجوان بیٹا فوت ہوا تو اس نے بڑے ہی حوصلے سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا، اس نے کہا، میرے مالک، اب تیرے سوا میرے دکھڑے سننے والا اور کوئی نہیں ہے، تیرے سوا میرے درد سننے والا اور کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے، تو ہی میرا مالک، تو ہی میرا خالق، تو ہی مجھے زندگی دینے والا، تو ہی مجھے موت دینے والا۔ عیسیٰ، جب سے اس عورت نے خود کو ہمارے سپرد کیا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اس نے پکار کر کہا، یا اللہ، میرا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ او میرے عیسیٰ، مجھے بتاؤ تو صحیح، اس وقت اگر میں بھی اس کی رکھوالی نہ کرواتا تو مجھے رب العالمین کون کہتا؟ میں تو اس کی رکھوالی کر رہا ہوں، اسے کوئی کیڑا نہ کھائے، کوئی مکوڑا نہ کھائے۔ عیسیٰ، اسے اٹھاؤ، اسے غسل دیا جائے، اس کا جنازہ پڑھایا
جائے, اس کی تدفین کی جائے. جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کس قدر مقام عطا کرتا ہے, اور جو نوجوان والدین کی خدمت کرتے ہیں, والدین کی نوکری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کس قدر مقام عطا کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں بوڑھی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, بوڑھے باپ کی نوکری کرنے کی, اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.